الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز اور محترم سامعین، حج کے مسائل و احکام کے موضوع پہ سلسلہ وار دروس آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے احرام کے مسائل و احکام بیان کیے جا چکے ہیں۔ اب آپ کے سامنے طواف اور سعی کے مسائل و احکام بیان کیے جائیں گے۔ جب ہم بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے حرم شریف میں پہنچتے ہیں تو بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا کی جائے، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، یعنی یہ دعا کی قبولیت کا ایک اہم وقت ہے۔ اس لیے جو بھی نیک تمنا اور آرزو ہو اس وقت وہ دعا کی جا سکتی ہے، اور بعض علماء سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے باوضو ہونا لازمی شرط ہے۔ جس طرح ہم نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے، اس طرح بیت اللہ کا طواف بھی بغیر وضو کے نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں خواتین کو بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن باقی سوارے مناسک حج وہ اس حالت میں بھی ادا کر سکتی ہیں سوائے بیت اللہ کے طواف کے، کہ اس کے لیے طہارت شرط ہے۔ بیت اللہ کا طواف شروع کرنے کے لیے حجر اسود سے اس کی ابتدا کی جاتی ہے۔ حجر اسود کے سامنے پہنچ کر اگر آپ پڑھ سکیں تو یہ دعا پڑھ لیں، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تعظیما و تکریما و محابہ، اور اس کے بعد طواف کا ارادہ یعنی دل میں طواف کی نیت کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ کی طرح اوپر اٹھائیں، اس لیے کہ حج کے ایام میں حجر اسود کو چھونا یا اس کو بوسہ دینا ازدحام کی وجہ سے ممکن نہیں ہوتا، اور اس کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے اپنے آپ کو مشقت اور تکلیف میں ڈالنا اور بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر کے پھر حجر اسود تک آدمی پہنچتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کا اشارہ کر دیں اور طواف شروع کر دیں۔ طواف سے پہلے اس دعا کا پڑھنا بھی مسنون ہے، لیکن اگر کوئی نہ پڑھ سکے، کسی کو پڑھنا نہ آتا ہو یا یاد نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اللہم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وفاء بعہدک و اتباعا لسنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجر اسود کے سامنے سے طواف شروع ہوتا ہے اور واپس حجر اسود پر پہنچ کر ایک شوط یعنی ایک چکر جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے 7 چکر جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں اور ایک طواف مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی طواف کے دوران بھول جائے یا اسے شبہ ہو جائے کہ میں کتنے چکر پورے کر چکا ہوں، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں گمان غالب کے اوپر عمل کر دیا جائے، یعنی جس طرف گمان غالب ہے کہ اتنے چکر جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اس کے اوپر عمل کر کے اپنا طواف جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے۔ طواف کے دوران حجر اسود کے بعد کا جو رکن آتا ہے
اس کے ساتھ ہی ایک سفید رنگ کی گول دیوار ہے جس کو حطیم کی دیوار کہا جاتا ہے۔ اس دیوار کے باہر سے گزرنا طواف کے دوران ضروری ہے، اس لیے کہ اس دیوار کے اندر کا حصہ بیت اللہ شریف کا داخلی حصہ ہے، اور بیت اللہ کے طواف میں بیت اللہ کے باہر سے گزر کر چکر مکمل کرنا، طواف مکمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی حطیم کی دیوار کے اندر سے گزرے گا تو اس کا وہ چکر جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا، اس لیے اس دیوار کے باہر سے گزر کر 7 چکر پورے کرنا چاہیے۔ طواف کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طواف کی الگ الگ دعا منقول نہیں ہے۔ علماء کرام نے سہولت کے لیے اگر ہر چکر کی الگ دعا لکھی ہے تو یہ محض ایک رہنمائی کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی ان دعاؤں کا مطلب نہ سمجھتا ہو تو وہ دعائیں کرنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ بعض علماء کرام، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو بدعت جو ہے وہ لکھا ہے کہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ طواف کے دوران جو بھی دعائیں آپ کو آتی ہوں وہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے کریں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت طلب کرتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کا ذکر کثرت کے ساتھ جو ہے وہ کرتے رہیں، اور رکن یمانی سے حجر اسود تک، رکن یمانی وہ ہے جو حجر اسود سے پہلے رکن آتا ہے اور اس کے بعد والے رکن میں حجر اسود ہے، وہاں سے حجر اسود تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہے۔ یہ دعا آپ اپنے یمانی سے حجر اسود تک پڑھتے رہیں، باقی طواف کے دوران آپ کوئی بھی دعا کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے استغفار کرتے رہیں۔ طواف کے دوران خواتین کو حجر اسود کے یا بیت اللہ کے زیادہ قریب نہیں جانا چاہیے، بالخصوص جب ان دنوں میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو اس میں خواتین کی بے حرمتی کا جو ہے وہ خدشہ ہوتا ہے، اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ مطاف کے باہر کی طرف رہ کر، مطاف بیت اللہ شریف کے ارد گرد کا وہ حصہ ہے جس میں طواف کیا جاتا ہے، تو اس سے بیت اللہ سے دور ذرا باہر کی طرف رہ کر اگر خواتین طواف کریں گی تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر اور مناسب ہے، وہ زیادہ رش کے اندر ان کو نہیں جانا چاہیے۔ رکن یمانی کا استلام سنت ہے، یعنی رکن یمانی وہ رکن جس کے اوپر ایک پتھر لگا ہوا ہے، بڑا سا سادہ سا پتھر ہے، اور یہ رکن حجر اسود سے پہلے آتا ہے، اس کو ہاتھ سے چھونا سنت ہے۔ بعض لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے۔ اگر وہاں رش زیادہ نہ ہو اور آپ اطمینان سے اس کو ہاتھ سے چھو سکیں تو بہتر اور مناسب ہے، ورنہ نہ اس کا بوسہ لیا جائے اور نہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اشارہ کیا جائے، اس لیے کہ ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ مرد حضرات کے لیے اس طواف میں رمل اور اجتبا کرنا سنت ہے جس طواف کے بعد ان کو صحیح کرنی ہو حالت احرام میں، مثلا عمرے کا طواف ہے تو اس طواف میں ان کو رمل اور صحیح کرنی ہوتی ہے۔ پہلے 3 چکروں میں تیزی کے ساتھ قدم اٹھا کر پہلوانوں کی طرح شانیں ہلاتے ہوئے چلنا اس کو رمل کہتے ہیں۔ اگر زیادہ ازدحام کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو دل میں ارادہ کر لیا جائے اور جہاں موقع ملے اس کی کوشش کی جائے تو انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب مل جائے گا، اور اگر نہ کر سکیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔
اسی طرح اجتبا جو ہے وہ بھی سنت ہے۔ اجتبا سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے احرام کی اوپر والی چادر کے دائیں حصے کو اپنے دائیں کندھے کے نیچے بغل سے نکال لیں اور دائیں کندھا ننگا کر لیں اور اس چادر کا پلو جو ہے وہ بائیں کندھے کے اوپر ڈال دیں۔ اس طرح دائیں کندھا آپ طواف کے دوران جو ہے وہ کھول کر رکھیں اور جب طواف ختم ہو جائے تو آپ دائیں کندھے کو ڈھانک لیں۔ بعض لوگ اس مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے پورے حج کے دوران مزدلفہ، عرفات اور مینا میں اپنے کندھے کو کھلا رکھتے ہیں اور شدت کی گرمی کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ چمڑی اتر جاتی ہے اور جلد خراب ہو جاتی ہے، بیمار ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ان کو اس کا علم نہیں ہوتا اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو اجتبا یعنی کندھے کو ننگا کرنے کا عمل صرف طواف کے دوران کیا جاتا ہے۔ طواف ختم کر کے آپ اپنے کندھے کو جو ہے وہ ڈھانک لیں۔ اگر کوئی آدمی معذور ہو اور وہ چل کر طواف نہ کر سکے تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ویل چیئر پر یا کسی سواری کے اوپر جیسا بھی طریقہ ممکن ہو اس طریقے سے جو ہے وہ طواف اس کو کرایا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ طواف مکمل کر لینے کے بعد جب طواف کے 7 چکر پورے ہو جائیں تو اس کے بعد مقام ابراہیم پر، اور ان دنوں میں مقام ابراہیم پر تو ممکن نہیں ہوتا، تو پھر آپ کسی ایسے مقام پہ بیت اللہ شریف میں کسی بھی جگہ ایسے مقام پہ چلے جائیں جہاں آپ اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر سکیں تو وہاں 2 رکعت نماز ادا کریں۔ بعض علماء نے ان 2 رکعتوں کو واجب قرار دیا ہے، یعنی طواف کرنے کے بعد یہ 2 رکعت نماز ادا کرنا واجب ہے۔ ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ تو اس طرح یہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ کا طواف مکمل ہو جاتا ہے، اور طواف مکمل ہونے کے بعد اگر ممکن ہو تو آپ آب زمزم پی لیں اور کچھ سر کے اوپر بھی ڈال لیں، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ یہ طواف کے مسائل اور احکام ہیں۔ طواف کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک طواف ہے طواف قدوم، جس کو طواف تحیہ بھی کہا جاتا ہے، کہ جب کوئی آدمی بیت اللہ میں پہنچتا ہے تو جو پہلا طواف وہ کرتا ہے اس کو طواف قدوم یا طواف تحیہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بیت اللہ میں پہنچ کر عمرہ کا طواف کر لیتا ہے تو پھر اسے الگ سے طواف قدوم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حج افراد کرنے والے اگر پہلے وقت ہو اور وہ بیت اللہ میں تشریف لائیں تو وہ جو طواف کرتے ہیں اس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ جس طرح مسجد میں داخل ہو کر تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، اس طرح بیت اللہ میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے طواف عمرہ، یعنی جس نے عمرے کی نیت سے احرام باندھا ہو، وہ حج تمتع کر رہا ہو یا حج قران کر رہا ہو، تو وہ جو پہلا طواف کرتا ہے وہ عمرے کا طواف ہوتا ہے۔ یا اگر کوئی آدمی صرف عمرہ کی نیت سے بیت اللہ میں آتا ہے تو وہ جو پہلا طواف کرے گا وہ عمرہ کا طواف کہلائے گا۔ طواف زیارت یہ حج کا رکن ہے جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، اور حاجی حضرات 10 تاریخ کو یا اس کے بعد ایام تشریق میں بیت اللہ آ کر یہ حج ادا کرتے ہیں۔ یہ طواف حج کا رکن ہے اور یہ طواف ایام تشریق کے آخری دن تک بھی کیا جا سکتا ہے۔ طواف الوداع وہ طواف جو حاجی حضرات بیت اللہ سے رخصت ہونے سے پہلے کرتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عمرہ کے لیے باہر سے آنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کو چھوڑنے سے پہلے آخری عمل ان کا طواف ہو، اس کو طواف الوداع کہا جاتا ہے۔ اس طرح ایک نفلی طواف ہے کہ حج عمرے کے سفر میں جو حج عمرہ کرنے کے درمیان آدمی کے پاس وقت ہوتا ہے تو اس وقت میں اگر کوئی نفلی طواف کرنا چاہے
تو نفلی طواف جتنے چاہے کر سکتا ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ بیت اللہ میں سب سے افضل عبادت نفلی طواف کرنا ہی ہے۔ تو یہ طواف کے احکام اور مسائل ہیں۔ اس کے بعد طواف کے بعد عموماً سعی کی جاتی ہے، تو صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کے عمل کو سعی کہا جاتا ہے۔ سعی کی ابتدا صفا سے کی جاتی ہے۔ جب آپ سعی کا ارادہ کریں تو صفا پہاڑی کے اوپر چلے جائیں اور وہاں سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ ان الفاظ کے ساتھ ابتدا کریں، ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ ابتدا کر کے آپ اگر قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کر سکتے ہیں تو اس کی تلاوت کر لیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ آیت مبارکہ صفا کے اوپر گول دائرے میں گنبد کے اندر لکھی ہوئی بھی ہے، وہاں سے دیکھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو انشاءاللہ کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ قبلہ رخ ہو کر خوب دعا کریں کہ یہ دعا کی خاص قبولیت کا وقت ہے۔ سعی شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ تکبیر بلند کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد کلمہ توحید پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے بعد ان کلمات کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ بھی زیادہ بہتر اور مناسب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اگر کوئی یہ کلمات نہ بھی پڑھ سکے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ 3 مرتبہ آواز بلند مرد حضرات اور عورتیں آہستہ آواز سے تکبیر پڑھ کے اس کے بعد کلمہ توحید پڑھ کر طویل دعا کریں۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس کے بعد صفا سے مروہ کی طرف سعی کا چکر شروع کر دیں۔ جب وہ صفا سے مروہ تک پہنچیں گے تو ان کا ایک چکر جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ مروہ پر پہنچ کر بھی وہی آیت مبارکہ جو ابتدا میں تلاوت کی گئی ہے اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں، اور مروہ پر پہنچ کر ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے۔ مروہ سے پھر آپ دوسرے راستے سے جب واپس لوٹ کر صفا پر پہنچتے ہیں تو اس طرح سعی کے 2 چکر مکمل ہو جاتے ہیں۔ سعی کے دوران جب آپ صفا سے نیچے اترتے ہیں تو 2 سبز ستون آپ کو نظر آئیں گے جن کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے، یعنی 2 سبز ستون۔ ان ستونوں کے درمیان مرد حضرات کو ذرا تیزی سے گزرنا چاہیے، یہ مسنون عمل ہے، لیکن معذور لوگ اور خواتین جو ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بھی مسنون عمل ہے۔ صفا اور مروہ کی سعی کے دوران بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے۔ جو دعائیں اور اذکار آپ جانتے ہوں ان کے ذریعے سے اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے استغفار کریں، اس سے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس سے خوب دعائیں کریں۔ صفا اور مروہ کی سعی کرنے کے لیے بھی جو حجاج کرام اگر معذور ہوں تو ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ طواف کی طرح ان کو صحیح کوئی آدمی ویل چیئر وغیرہ پر یا کسی اور چیز کے اوپر کرا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح صفا سے مروہ پر ایک چکر جب مکمل ہوتا ہے تو آخری 7واں چکر مروہ کے اوپر مکمل ہو جاتا ہے، اور اس طرح صحیح جو ہے وہ اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ یہ صحیح کے چند مسائل ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔